انفارمیٹو بشارت کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں چناب نگر کے پاس ٹیلہ بنوٹی والا میں، اور آج آپ کو اس ٹیلے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ چنیوٹ سے سرگودا روڈ پر دریائے چنہاب کی دوسری جانب چنہاب نگر، جس کا پرانا نام ربوہ تھا، آتا ہے۔ وہاں سے ایک سڑک موزہ ڈاور کی طرف جاتی ہے۔ اسی روڈ پر چنہاب نگر سے 6 کلومیٹر دور سڑک کے بائیں جانب کچھ دوری پر بنوٹی والا بیڑ ہے۔ یہ ٹیلہ تقریباً 2 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی بلندی 20 سے 25 فٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی ایک بڑا شہر آباد ہوا کرتا تھا، مگر انقلابات زمانہ نے اس کا وجود مٹا دیا ہے۔ لنگر مختوم کے باسی ممتاز صحرائی صاحب نے اپنے مضمون بعنوان سرزمین ربوہ کا تاریخی پس منظر، جو کہ وہاں کے ایک مقامی روزنامہ میں شائع ہوتا رہا ہے، اس میں اس ٹیلہ سے متعلق بہت سی لوک روایات جمع کی ہیں۔ ممتاز صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک عظیم الشان شہر تھا۔ اس کا قدیمی نام انہیری تھا۔ یہ شہر دریائے چنہاب کے شرقی کنارے کے ساتھ ساتھ 7-8 میل کی دوری تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہی بازار تھا جو شمالاً جنوباً شہر کے بیچوں بیچ چلا جاتا تھا، جس کا ایک سرا شمال میں موزہ بخش والا کے پاس اس جگہ پر تھا جس جگہ کو اب پیر بگھور کہتے ہیں، اور دوسرا سرا جنوب میں موزہ ڈاور کے پاس تھا۔ یہی ڈاور والا سرا ہی بنوٹی والا بیڑ ہے، جبکہ پیر بگھور کے پاس بھی قدیمی آثار موجود ہیں۔ اس انہیری شہر کی تباہی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب دریائے چنہاب نے اپنی پرانی گزرگاہ، جو یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے، اس کو چھوڑ کر نئے رخ پر بہنا شروع کیا تو یہ شہر اس کی راہ میں آ گیا۔ چنہاب کی بپھری لہروں نے اس شہر کو برباد کر دیا اور پھر کبھی بھی یہ آباد نہ ہو سکا۔ ان کے بقول یہاں سے پکی اینٹیں، مٹی کے برتنوں کی ٹھیکریاں، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، کشادہ منہ والے مٹی کے برتن بھی ملتے ہیں۔ اس ٹیلے کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی مٹی میں راکھ کی بہت زیادہ آمیزش ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں آگ کثرت سے جلائی جاتی تھی۔ جاوید انور خان، جو کہ پاکستانی نژاد ہالینڈ کے شہری ہیں اور جن کو قدیم سکے جمع کرنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، 21 دسمبر سن 2007 کو نوائے وقت سنڈے میگزین میں انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ دنیا کی قدیم ترین 5 ٹکسالوں میں سے ایک ٹکسال چنیوٹ میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹکسال کا ذکر کوائن کیٹلاگ میں لکھا ہوا ہے۔ اس انکشاف کے تناظر میں دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ یہی وہ جگہ ہو جہاں وہ ٹکسال موجود تھی، کیونکہ سروے کے دوران اس بھیڑ سے دھاتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکثرت ملے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی میں راکھ کی بہت زیادہ مقدار بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں سے کشان عہد کے سکے بھی ملے ہیں اور مٹی کی پختہ اینٹیں بھی۔ وادی سندھ کے تہذیبی آثار میں اس سائز کی اینٹیں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے بھی ملے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹیلہ کی سائنسی بنیادوں پر تحقیق ہو تاکہ تاریخ کے سربستہ راز کھل سکیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔